ناظرین بڑا آج امپورٹنٹ دن ہے، بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ عثمان بزدار صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد آج پیش کر دی گئی ہے۔ کل جو عمران خان صاحب نے خط لہرایا تھا، عمران خان صاحب کی ہسٹری بہت خراب ہے اور ان کی ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ ان کے اوپر جو ہے نا اعتبار کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ میں آپ کے سامنے 30 ایسی وجوہات آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں جس سے ان کے اوپر ٹرسٹ کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ کس طرح ان کے اوپر اعتبار کیا جائے۔ شیخ رشید صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ میں اس لیٹر کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ ناظرین بڑا آج امپورٹنٹ دن ہے، بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ اس وقت جب یہ میں ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں تو تقریباً 1 بجے کا وقت ہے اور ابھی تک کی جو خبریں ہیں میں جلدی سے پہلے ذرا اس کے بارے میں بات کر لوں، اس کے بعد تفصیل سے عمران خان صاحب نے جو کل خط لہرایا ہے اپنے جلسے کے اندر کچھ اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو جو خبر آ رہی ہے وہ آئی ہے کہ جی عثمان بزدار صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد آج پیش کر دی گئی ہے۔ کل جو رپورٹ کیا گیا تھا، کل میں نے اپنے ویلاگ کے اندر بھی اس کا ذکر کیا تھا، آج باقاعدہ طور پر اپوزیشن پارٹیوں کی جانب سے، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں نے مل کے اس سلسلے میں تحریک عدم اعتماد آج پنجاب اسمبلی میں جمع کروا دی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کو اسپیکر یعنی پرویز الہی ہی اس معاملے میں ہیں، وہ کب اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور کب اس سلسلے میں ووٹنگ ہوتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو نئی ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ بھی ہے کہ اے آر وائی نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ حکومت نے یعنی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے پرویز الہی کو اب وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے کا گرین سگنل دے دیا ہے۔ اب اس ساری ڈیولپمنٹ میں مطلب یہ جو کچھ بھی ہوا ہے پچھلے 6-7 گھنٹے میں، اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے بعد قاف لیگ جو ہے وہ کیا اعلان کرتی ہے، کیا وہ ابھی بھی حکومت کے ساتھ جاتی ہے یا اس کے باوجود وہ اپوزیشن کے ساتھ جانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ تو یہ کچھ انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے پنجاب کے حوالے سے۔ دوسرا، آج کے حوالے سے تھوڑا سا اسکیجول یہ بھی بتا دوں کہ آج 4 بجے قومی اسمبلی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے جس کے اندر نو کانفیڈنس موشن جو ہے وہ بھی ایجنڈے کا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ اسلام آباد کے اندر مسلم لیگ نون نے آج جلسہ کرنا ہے، وہ وہاں پہ پہنچیں گے، ان کا لانگ مارچ جو ہے وہ وہاں تک پہنچے گا، تو ان کا جلسہ بھی جو ہے وہ فوکس میں ہوگا۔ لیکن کل جو عمران خان صاحب نے جو خط لہرایا تھا اور اس کے بعد میں نے اس کے اندر یہ بات کہی تھی کہ عمران خان صاحب کی ہسٹری بہت خراب ہے اور ان کی ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ ان کے اوپر جو ہے نا اعتبار کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ ہو سکتا ہے اس مرتبہ ٹھیک کہہ رہے ہوں، لیکن میں آپ کے سامنے 30 ایسی وجوہات آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں جس سے ان کے اوپر ٹرسٹ کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ کس طرح ان کے اوپر اعتبار کیا جائے۔ اب وہ 30 وجوہات کیا ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کے بعد آپ خود فیصلہ کیجیے گا۔ سب سے پہلے تو انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ یہ وزیر اعظم ہاؤس میں نہیں رہیں گے۔ جب یہ حکومت کے اندر آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ وزیر اعظم ہاؤس میں نہیں رہیں گے بلکہ یہ اسپیکر ہاؤس کے اندر یا جو ملٹری سیکٹری ہیں ان کے گھر کے اندر رہائش پذیر ہوں گے۔ اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس سلسلے میں بڑے انہوں نے پروگرام بھی کروائے تھے اپنے اینکروں کے ذریعے، اپنے پسندیدہ چینلز کے ذریعے کہ جی دیکھیں وزیر اعظم ہاؤس کے اندر جو ہے وہ عمران خان صاحب نہیں رہیں گے۔ وہ سارا کچھ بھی ہوا میں ہو گیا، انہوں نے الٹیمیٹلی بعد میں یہ بنی گالا جو ہے وہ شفٹ ہو گئے، تو اس کے اوپر بھی اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ پھر انہوں نے دوسری وجہ جو تھی وہ انہوں نے کہا تھا میں پروٹوکول نہیں لوں گا، جب میں وزارت عظمیٰ میں آؤں گا، میں وزیر اعظم بنوں گا تو میں پروٹوکول نہیں لوں گا۔ فل آج 4 سال کے بعد ٹھاٹے مارتا ہوا پروٹوکول ان کا حاضر ہے۔ تیسرا، اس کے بعد انہوں نے فرمایا تھا کہ جناب پرویز الہی پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے، اور مطلب یہ قافلی کے بارے میں سارا کچھ کہا کرتے تھے، لیکن اس کے بعد الٹیمیٹلی انہوں نے پرویز الہی کو جو ہے وہ اسپیکر بنا دیا۔ اور جس طرح بھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو خبر دی ہے کہ پرویز الہی کو اب وہ لوگ سی ایم بنانے کے لیے بھی تیار ہو گئے ہیں۔ عمران خان صاحب ظاہری بات ہے ڈیسپریٹ ہیں، اپنی حکومت کو بچانا چاہ رہے ہیں، اب وہ پرویز الہی کو سی ایم بنانے کے لیے بھی تیار ہو چکے ہیں، پنجاب کے سب سے بڑا ڈاکو جسے کہا کرتے تھے۔ اچھا، اس کے بعد ایم کیو ایم کو وہ ایک زمانے میں دہشت گرد جماعت کہا کرتے تھے اور آج اسی ایم کیو ایم کے ساتھ جو ہے اتحاد کر کے بیٹھے ہیں۔ صرف اس میں وجہ یہ کہتے ہیں کہ جی اب الطاف حسین بیچ میں نہیں ہے، تو الطاف حسین جب تک تھا تب تک ساری پارٹی پیڑی تھی، لیکن اور جو کچھ ان کا لیڈرشپ نیچے 2nd ٹیئر 3rd ٹیئر لیڈرشپ جو کچھ کرتی تھی وہ بہت غلط تھا، لیکن اب چونکہ الطاف حسین ہٹ گیا ہے تو یہ سب کے سب دودھ کے دھلے ہوئے ہو گئے، ایم کیو ایم کے ساتھ اتحاد بھی اب جائز ہو گیا۔ اس کے بعد شیخ رشید صاحب کو یہ جناب ایک زمانے میں چپڑاسی کہا کرتے تھے کہ میں اس کو چپڑاسی بھی نہ رکھوں، لیکن آج شیخ رشید صاحب جو ہیں ان کے وزیر داخلہ ہیں۔ بائی دا وے شیخ رشید صاحب نے آج پریس کانفرنس کی تھی اور شیخ رشید صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ میں اس لیٹر کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ وہ جو کل عمران خان صاحب نے لیٹر لہرایا تھا نا، وہ اس کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ میں کچھ نہیں جانتا۔ انہوں نے اپنے آپ کو ڈسٹنس کر لیا اس سے کہ جناب یہ شاہ محمود قریشی کا اور وزیر اعظم کے آپس کا کوئی معاملہ ہے، سانوں نہیں پتا ہے دے بارے۔
اس کے بعد انہوں نے فرمایا تھا کہ جی میں اپنے پسندیدہ لوگوں کو مطلب نیپوٹزم جو ہے وہ نہیں ہوگی، دوستوں یاروں کو رشتہ داروں کو جو ہے وہ میں نہیں ہونے دوں گا جس طرح پہلی حکومتوں میں ہوتا تھا۔ انہوں نے آ کے اپنے سارے دوستوں شوستوں کو بھی جہاں پہ لگانا تھا لگایا، جس میں زلفی بخاری بھی آتے ہیں، جس میں اون چودھری بھی آتے ہیں، جس میں اور بھی کئی دوست آتے ہیں۔ مطلب آج اس پر ٹورزم کے لیے بھی جن کو لگایا گیا ہے وہ بھی ان کے پرانے کلاس فیلو ہیں۔ پیمرا کے اندر ایک بندے کو لگایا ہے، وہ بھی ایچ این کالج میں ان کا کالج میٹ رہ چکا ہوا ہے۔ تو مطلب یہ نیپوٹزم جو ہے آج ادھر بھی یہ چل رہی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا تھا جناب پولیس ریفارمز میں لے کر آؤں گا۔ ناصر درانی صاحب جو کے پی کے اندر بڑا زبردست کام کر رہے تھے، پنجاب کے اندر ان کو لے کر آئے، لیکن ان کی جس طرح ایڈمنسٹریشن تھی، گورننس تھی، ان کو تو استعفیٰ دینا پڑا اور پولیس ریفارمز کا کام نہیں ہو سکا۔ جہانگیر ترین کے بارے میں کہا کرتے تھے جناب، مجھے انٹرویو انہوں نے دیا تھا، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر جہانگیر ترین سپریم کورٹ سے نااہل ہو گئے تو میں ان کو پارٹی سے باہر نکال دوں گا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ الٹیمیٹلی انہوں نے پارٹی کے اندر رکھا بھی، حکومتی افیئرس کے اندر بھی ان کو انوالو کیا، اور بعد میں جا کے جب ان کی لڑائی جھگڑا ہوا وہ شوگر کمیشن رپورٹ کے بعد، تو اس کے بعد جا کے جہانگیر ترین کو انہوں نے سائڈ لائن کیا۔ مانتے آج بھی نہیں ہیں، آج بھی کوشش ہے کہ جہانگیر ترین کے لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی میں واپس شامل ہو جائیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا تھا جی بیوروکریسی جو ہے، سرکاری افسران جو ہے ان کو میں ڈی پولیٹیسائز کروں گا اور سیاسی بنیادوں کے اوپر بھرتیاں نہیں ہوں گی۔ ہم نے آلریڈی دیکھ لیا پنجاب میں آئی جی سے لے کے ایس ایچ او تک، مطلب ساری بھرتیاں کس طرح ہوئی ہیں کہ سیاسی بنیادوں کے اوپر۔ ڈی پی او پاک پتن کس طرح لگا، آئی جی کتنے تبدیل ہو چکے ہیں سب کے سامنے ہے۔ ڈی پی او یہ کیا نام ہے لاہور، اس کے حوالے سے کیا کچھ ہوا سب ہم نے دیکھا ہے، سیاسی بنیادوں پہ کتنی انوالومنٹ ہوئی۔ کابینہ کا کہا کرتے تھے 20 منسٹر سے زیادہ نہیں ہوں گی، میری کابینہ 20 منسٹرز کے اوپر ہوگی۔ آج کابینہ جو ہے وہ 50 سے اوپر جا چکی ہے ہماری، وہ بھی تو میں کس طرح آپ اعتبار کریں۔ اس کے بعد انہوں نے جب 2018 کے اندر فرمایا تھا جی پارلیمنٹ جو ہے اس کا اس میں ہر ہفتے جو ہے وہ میں ایک دن رکھوں گا، کویشچن اینڈ آنسر سیشن ہوگا، میں خود سوالوں کے جواب دوں گا۔ کتنی کو ان کی انوالومنٹ رہی قومی اسمبلی کے اندر ہم سبھی جانتے ہیں۔ پھر دعویٰ کیا گیا تھا جناب ان لوگوں کی جانب سے کہ $200 ملین لے کر آئیں گے، 100 ملین ادھر ماریں گے، 100 ملین آئی ایم ایف کے منہ پہ ماریں گے، وہ بھی نہیں ہوا۔ پھر انہوں نے کہا تھا جی نواز شریف اور شریف خاندان کی لوٹی ہوئی دولت ہم واپس لے کر آئیں گے۔ 4 سال ہو گئے ہیں کوئی لوٹی ہوئی دولت واپس نہیں آئی، البتہ نواز شریف ہم نے یہاں سے لندن بھیج دیا اور لوٹی ہوئی دولت واپس لانے کا کوئی چکر نہیں ہوا۔ پھر انہوں نے کہا جی نواز شریف کو لندن سے واپس لے کر آئیں گے، آپ دیکھیے گا تو صحیح، تاریخیں دی گئیں 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے، بس آپ دیکھ لیجیے گا ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ابھی آیا تو ابھی آیا، وہ نواز شریف بھی واپس نہیں آیا۔ 15ویں وجہ جناب انہوں نے کہا تھا جب میں آؤں گا تو آپ دیکھیے گا بجلی کی قیمتیں کم ہوں گی، پٹرول کی قیمتیں کم ہوں گی۔ 2018 سے لے کے آج 2022 میں بجلی اور پٹرول کی قیمتیں کہاں پہنچ چکی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ آئی ایم ایف سے لون لوں گا تو اس سے اگر میں آئی ایم ایف سے جا کے لون لوں گا تو اس سے بہتر میں خودکشی کر لوں۔ آئی ایم ایف سے کتنا لون آ چکا ہے آلریڈی، مجھے کہنے کی ضرورت بھی نہیں۔ گورنر ہاؤس، وزیر اعظم ہاؤس، ان کو یونیورسٹیاں ہم بنائیں گے، 4 سال پورے ہونے جا رہے ہیں کوئی یونیورسٹی نہیں بنی۔ پھر 35 پنکچر، اس پہ تو میں پورا ویلاگ کر چکا ہوں۔ 35 پنکچر کا جو ڈرامہ رچایا گیا 2014 کے اندر، پورا کا پورا دھرنا ہی اس کے اوپر بیس تھا۔ بعد میں آج 2022 کے اندر جا کے وہ پٹاخے کی طرح اڑ چکا ہے سارا، کوئی 35 پنکچر نہیں تھا، ساری سٹوری بکواس تھی، جھوٹ تھی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا جی الیکٹیبلز کی سیاست میں نہیں کروں گا، میں الیکٹیبلز کو نہیں لے کر آؤں گا، اور الیکٹیبلز کی سیاست کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور میں ان کو اپنی پارٹی میں شامل نہیں کروں گا۔ مطلب قافلوں کے لحاظ سے الیکٹیبل جو ہے وہ ان کی پارٹی کے اندر تشریف لے کر آئے۔ 200 لوگوں کو، ماہرین کو، 200 ایکسپرٹس کو میں لے کر آؤں گا، اور وہ جو ہے وہ پاکستان کی اکانومی کو چلائیں گے، اور پاکستان کو آپ دیکھیے گا کدھر لے کے جاتے ہیں، وہ ایکسپرٹس آج تک نظر نہیں آئے۔ 21ویں وجہ تحریک لبیک پاکستان، انہوں نے پہلے بیانات دیے کہ جناب کسی قسم کی کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے اور آپ کو جو ہے وہ سرنڈر کرنا پڑے گا، ہم کسی کی بات نہیں سنیں گے۔ الٹیمیٹلی اسی تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ جا کے انہوں نے خفیہ معاہدہ کیا، وہ خفیہ معاہدہ کیا تھا آج تک منظر عام پر نہیں آ سکا۔ 22ویں وجہ 1 کروڑ نوکریاں ہوں گی، کتنی ہوئی ہیں آپ کے سامنے ہے۔ 23ویں وجہ 50 لاکھ گھر ہوں گے، 50 لاکھ گھر میں سے کتنے گھر بنے ہیں آپ کے سامنے ہے۔ 24ویں وجہ جب الیکشن ہوئے تھے دھاندلی کے الزامات لگے تھے، اس کے اوپر انہوں نے فرمایا تھا جی کوئی بھی حلقہ کھولنا ہوگا مجھے کوئی اعتراض نہیں، جو مرضی حلقہ کھلوا دیں۔ خواجہ سعد رفیق کے اپنے حلقے، جس میں خواجہ سعد رفیق کو انہوں نے اس وقت ہرایا تھا، اس اپنے ہی حلقے کے معاملے کو الیکشن ٹریبیونل کے اندر سر توڑ کوشش کی اس کو کنٹیسٹ کرنے کی، اس کے ہر قسم کے روڑے اٹکائے گئے۔ آج تک اس معاملے کی 2018 کے الیکشن کی معاملے کی دھاندلی کی کسی قسم کی کوئی تحقیقات ہمارے سامنے نہیں آ سکی۔ 25ویں وجہ براڈ شیٹ اور کاوے موسفی جو اس کے بیانات تھے، انہوں نے کہا جناب ہم نے اعلیٰ سطح کی ہم نے کمیٹی بنا دی ہے اور آپ وہ تحقیقات کرے گی، پھر آپ دیکھیے گا سارا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ یہ لمبے چوڑے بیانات، اور آپ دیکھیے گا کچھ نہیں بنا ان تحقیقات کا۔
26ਵੀं वजह पैनामा लीक्स। पैनामा लीक्स के अंदर नवाज शरीफ का तो नाम था, बाकी लोगों के खिलाफ भी तहकीकात करनी थी, सबसे पहले लूटी हुई दौलत निकलवानी थी। किधर गए बाकी सब के सब, कहाँ गया वो पैनामा लीक्स, कुछ पता नहीं। 27ਵੀं वजह पंडोरा लीक्स उसके बाद आई। उसके बाद फिर यही कहा गया कि जनाब एक एक बंदे के खिलाफ तहकीकात होंगी, एक एक बंदे को हम नहीं छोड़ेंगे, आप देखिएगा तो उससे क्या होता है। कुछ नहीं हुआ। 28ਵੀं वजह, उसके बाद इन्होंने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि जी इन्होंने पैनामा केस से हटाने के लिए मुझे 10 अरब रुपए की इन्होंने ऑफ़र कराई थी, और वो मामला अभी तक कोर्ट के अंदर चल रहा है और इनको डेफेमेशन का सामना इस मामले में करना पड़ रहा है। 29ਵੀं वजह, माजी के अंदर इन्होंने फरमाया था जी आर्मी चीफ को एक्सटेंशन जो है वो नहीं देनी चाहिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके बाद खुद इन्होंने जाके आर्मी चीफ को एक्सटेंशन भी दी। 30ਵੀं वजह, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के हवाले से एक ज़माने में फरमाया करते थे कि वज़ीर आज़म अगर अब जो है वो इन मामलात के अंदर घुसेगा और ख़ुद चेयरमैन को लगाएगा तो फिर पीसीबी के हालात जो हैं वो किस तरह ठीक होंगे। अल्टीमेटली आज रमीज़ राजा को जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन हमारे कप्तान मुल्क के वज़ीर आज़म नहीं लगाया, उन्होंने नॉमिनेट किया है, और उसके बाद वो जो एक शाम किस्म का प्रोसेस होता है वो हुआ, और उसके बाद ये पीसीबी के चेयरमैन मांगे। अब ये 30 वजूहात हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं जिस पे इमरान खान के ऊपर ट्रस्ट करना बड़ा मुश्किल काम है, और इसकी वजह यही है कि इमरान खान साहब का माजी बड़ा दागदार है अपनी कमिटमेंट्स के हवाले से, अपनी बातें करने के हवाले से। आज सिर्फ एक ख़त को लहरा के जो उनकी कोशिश है कि किसी तरह मैं लोगों को, और बना लेंगे, बहुत से लोग उनको उनकी इन बातों में आएंगे भी, वो बना भी लेंगे। मुख्तलिफ बातें हो रही हैं, मुख्तलिफ किस्म की थ्योरीज चल रही हैं कि जनाब इसमें था कुछ नहीं। कुछ का ये कहना है कि जी बेसिकली मामला जो था वो इज़राइल को मनाने का था कि जी इज़राइल को एक्सेप्ट कर लें, जिसके बाद प्रेशर डेवलप हुआ और ये मामला को 1.5-2 साल से चल रहा है, तो ये बेसिकली उससे रिलेटेड कोई ख़त है। कुछ सहाफ़ियों ने ये भी बात कही कि जी ये बेसिकली ये जो कह रहे हैं कि जी मुझे मगरबी साइड से जो है इस किस्म का कोई ख़त आया है और मुझे धमकियाँ दी गई हैं, तो कभी भी किसी भी हुक्मरान को जो धमकियाँ होती हैं वो इस तरह लेटर लिख के नहीं दी जाती, मतलब उनको धमकियाँ देना अगर होता है तो उसके और बड़े तरीके होते हैं। अब इस सारे चीज़ के बाद, ये जो कुछ भी आपने सुना है, इस सारी चीज़ों के बाद आप मुझे सिर्फ ये बताइए कि उसके बाद पीछे रह क्या जाता है, किस तरह मामला जो हैं वो, आप किस तरह इमरान खान साहब की इस बात के ऊपर यकीन करेंगे। एक डेस्परेट कोशिश है, उनकी कोशिश है कि मैं किसी तरह कन्विंस कर लूँ लोगों को, किसी तरह मैं कन्विंस कर लूँ इस्टेब्लिशमेंट को कि जनाब देखें मुझे विक्टिम बनाया गया। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि जब आप ये भी करने की कोशिश करते हैं ना, तो इसमें आपकी इस पूरी थ्योरी के अंदर बहुत से फॉल्ट्स हैं। आपने एक जगह ये भी फरमाया कि जी अंदरूनी ताकत के साथ जो है वो ये सब कुछ हुआ है। अंदरूनी ताकत में कौन है जो आपके ख़िलाफ़ ये सारा कुछ कर रहा है, इसका किसी किस्म का कोई जवाब नहीं है। तो इसलिए बहुत से अभी झोल हैं इस सारे मामले के अंदर जिसका अभी इमरान खान साहब को जवाब देना है, लेकिन आगे आगे देखिए अब क्या होता है। अगले वीलॉग में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।